ہم گرے تو آپ کی باری نہیں آئے گی، آپ ہمارے ساتھ ہی گریں گے۔ اب حدیبیہ پیپر مل جس کا پاکستان کی معزز عدالتیں فیصلہ کر چکی ہیں، اس کو پھر اوپن کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف یاد رکھو، انشاءاللہ جب ہم میدان میں اتریں گے دکھائیں گے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ اگر میں نے پاور نہیں دیا ہوتا پارلیمنٹ کو تو آج میاں صاحب پریزیڈنٹ ہوتا، وہ پرائم منسٹر نہیں بنتا، وہ پریزیڈنٹ فار لائف بنتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ، میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، پاناما جے آئی ٹی کا آج سے 10 روزہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ 10 جولائی کو پاناما جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کے عمل درآمد بینچ کے سامنے اپنی رپورٹ جمع کرانی ہے، اور ایسے میں نون لیگ کی قیادت کی جانب سے جے آئی ٹی پر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے جے آئی ٹی پر تابڑ توڑ حملے کیے اور یہ کہا کہ جے آئی ٹی کے ارکان سچ تلاش کر رہے ہیں یا پھر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہ اگر نون لیگ یعنی ان کی حکومت گری تو خان صاحب کی باری بھی نہیں آئے گی، اور اگر نقصان ہوا، کوئی حادثہ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ان کا بیان ایک ایسے وقت پر آیا ہے کہ جب اگلے ہی ہفتے جے آئی ٹی نے کچھ اہم نون لیگ کے رہنماؤں کو طلب کر رکھا ہے، یہ شریف خاندان کے اہم افراد کو طلب کر رکھا ہے، جس میں حسن اور حسین نواز ہیں، اور مریم نواز کو 5 جولائی کو طلب کر رکھا ہے جے آئی ٹی نے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ کے جو بیانات، سخت بیانات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، یہ محض فرسٹریشن ہے یا پھر ایک سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی آج نون لیگ کی قیادت کو ہدف تنقید بنایا اور ایک مرتبہ پھر یہ احسان جتلایا نواز شریف صاحب پر کہ ان کی وجہ سے آج وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا زرداری صاحب کو آج اس موقع پر کیوں یہ احسان ان پر جتلانا پڑ رہا ہے نواز شریف صاحب پر کہ ان کی وجہ سے وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ اور آج کے شو میں ہم بات کریں گے کہ پاناما جے آئی ٹی کی تحقیقات جو ہیں آئندہ کیا نیا رخ اختیار کریں گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب، وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ شاہ صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ آج جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی آپ نے تقریر سنی، کافی سخت وہ ان کی ٹون جو انہوں نے سیٹ کی، آج آپ نے دیکھا بڑے ایگریسو دکھائی دیے، اور جو بیلنس کی انہوں نے بات کی کہ اگر وہ گرے تو خان صاحب کی باری بھی نہیں آئے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نقصان یا حادثہ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہوئیں گے۔ تو کیا تحریک انصاف کو ایسی کوئی خوش فہمی تھی کہ نواز شریف صاحب کو ہٹا کے عمران خان صاحب کو لایا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو آج گفتگو ہے، مجھے اس میں بے حد پریشانی دکھائی دی، اس میں گھبراہٹ دکھائی دی، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اب آہستہ آہستہ یہ سمجھنے میں انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کا مقدمہ بن نہیں پا رہا، ان کا موقف تسلیم نہیں کیا جا رہا، منی ٹریل پیش کرنے میں وہ ناکام رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کو، 5 ججز کو قائل کرنے میں وہ ناکام تھے، اور 2 صاحبان نے تو ان کو صادق اور امین نہیں ٹھہرایا، اور جو 3 صاحبان ان کی جے آئی ٹی میں سنوائی کریں گے وہ بھی کوئی زیادہ مطمئن نہیں دکھائی دیتے، کیونکہ 3 رپورٹیں ان کے سامنے آ چکی ہیں، اور چوتھی رپورٹ 10 تاریخ کو پیش ہو جائے گی۔ اب اس جے آئی ٹی کو متنازع بنانا اور سیاسی شہادت کا لبادہ اوڑھنا ایک حکمت عملی کا حصہ ہے، اور مسلم لیگ اس پر گامزن ہے۔ تو کیا ایسے حالات آپ کو بنتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ کیا اسی طرح کے حالات کو بن رہے ہیں جو نون لیگ اتنی پریشان دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، فیصلہ تو ججز نے کرنا ہے۔ جے آئی ٹی نے تو اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے، اور وہ رپورٹ جائے گی 3 صاحبان کے سامنے، اور پھر 5 رکنی بینچ کے سامنے توقع کی جا رہی ہے کہ رپورٹ جائے گی، اور ہم فیصلے کے منتظر ہیں، پوری قوم فیصلے کے منتظر ہے۔ سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا جے آئی ٹی مچھلیاں پکڑ رہی ہے؟ نہیں، مچھلیاں تو ہرگز نہیں پکڑ رہی۔ ہاں، البتہ اگر کچھ مگر مچھ پکڑے گئے تو اس سے قوم کا مستقبل شاید سنور جائے۔ ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جن کے خلاف کالا کوٹ پہن کر 2011 میں میاں نواز شریف صاحب
خود سپریم کورٹ گئے تھے، جن کے طرز حکمرانی پر شدید تنقید کی تھی نون لیگ نے، آج انہی کا حوالہ دیا۔ گیلانی صاحب کو ہٹایا جانا جو ہے وہ زیادتی تھی، یہ کہا سعد رفیق صاحب نے، ان کو زیادتی کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی کا جو رویہ رہا ہے جوڈیشری کے بارے میں، کتنی بھی مشکل مرحلے ہماری لیڈرشپ کے لیے نہ آئے، اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یا اسد علی زرداری صاحب کو کتنے کیسز میں گھسیٹا گیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو، یا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو انہی کورٹس کے ذریعے شہید کیا گیا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس سسٹم کو بہرحال کے تھرو ہی جانا ہے، اپنے آپ کو جوڈیشری کے سامنے پیش کرنا ہے، اب جو بھی آپ کے ویو پوائنٹ ہو۔ یہاں اس وقت جو اس گورنمنٹ کی یا مسلم لیگ نون کی ویو پوائنٹ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر فیصلہ ہمارے حق میں آیا تو بہت واہ واہ، لیکن اگر ہمارے خلاف آنے کی کوئی توقع بھی ہوئی تو پھر ہم وہ کریں گے جو سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا تھا ہم نے، یا ہم جو ہے ایک کنفرنٹیشنسٹ لائن لیں گے۔ بھائی اس طرح سے تو ملک نہیں چل سکتا، اسٹیٹس نہیں چل سکتی۔ اگر اسٹیٹ خود جو ہے ٹیک آن کرے اپنے ایک اتنے بڑے ادارے کو، تو پھر وہ اسٹیٹ نہیں کہلا سکتی، یا وہ جمہوریت تو دور کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے، کیونکہ جے آئی ٹی کچھ بھی نہیں ہے، جے آئی ٹی تو صرف ایک رپورٹ تیار کرے گی جو جوڈیشری کے سامنے جائے گی، آخری فیصلہ جوڈیشری نے کرنا ہے۔ تو جوڈیشری کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم نہ کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ سے بغاوت کرنے کے برابر ہے۔ لیکن نوید قمر صاحب، کیا کوئی یہ لنک بنتا ہے اس کا، جس طرح سے آج ریلیٹ کیا خواجہ سعد رفیق صاحب نے، میاں صاحب کو جو احتساب ہو رہا ہے اس کو ریلیٹ کیا انہوں نے بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر سے، بینظیر بھٹو کے قتل سے، اور اس کے بعد جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ہٹائے جانے سے؟ کوئی لنک بنتا ہے ان کا آپس میں؟ وہ کیس مختلف تھا، یہ کیس مختلف ہے۔ یہ آج کیوں یاد آیا ان کو سب چیز؟ جب اپنے سر پہ آن پڑی ہے تو پھر سب چیزیں جو ہیں وہ غلط ہوئیں۔ یہ جو اتنے سالوں سے ہماری سٹرگل چل رہی تھی، جو ہم بات کر رہے تھے، اور اس سارے پروسیس میں تو میاں صاحب خود شامل رہے ہیں، میاں صاحب خود جو ہے پریشر ڈالتے رہے ہیں جوڈیشری پہ کہ جی کیونکہ میرے مخالف ہیں تو ان کو جو ہے وہ سزا آنی چاہیے، یا ان کے ساتھ سخت سے سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے لیٹ سٹیج پہ آ کے یہ لنکیجز بنانا جو ہے وہ کیوں جو گورنمنٹ یا مسلم لیگ کو یاد آیا ہے۔ ویسے آج سعد رفیق صاحب نے یہ ضرور اعتراف کیا ہے کہ بھرپور مخاصمت رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، لیکن اب وہ جو ہے نا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مخاصمت ان کی تھی وہ غلط تھی۔ اب وہ جو ہے نا بعد میں انہیں ایک ہی کنٹینر پر کھڑا ہونا پڑا، ایک دوسرے کو ماننا پڑا، اس کا نقصان ہوا۔ دیکھیں کہ یہ کیا اب دوسرے ایک سی او ڈی کی بات کر رہے ہیں کیا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو باتیں ایک دفعہ چلو آپ کہتے ہیں کہ لیٹس اسٹارٹ وتھ اے کلین سلیٹ، ملک کے لیے بہتر ہے، لیکن پھر آپ وہی ساری چیزیں کرتے ہیں۔ پھر آج آپ جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں ہمیں دوبارہ سے دیکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنے بار یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب دھرنے کے زمانے میں پریشر پڑا حکومت پہ اور حکومت کے ساتھ باقی پارٹیز کھڑی رہیں، تو ختم ہونے کے بعد انہوں نے پارٹیز کے ساتھ کیا کیا، کیا رویہ تھا، کون سی جمہوریت پسندی ان کے ایٹیٹیوڈ میں آ گئی تھی، جو آج ایکسپیکٹیشن ہے کہ پھر دوبارہ سے ہم وہی چلے جائیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مخاصمت جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تھی اس سے ہم نے سبق سیکھ لیا ہے، اب تحریک انصاف بھی سبق سیکھے۔ میرا خیال نہیں کہ انہوں نے سبق سیکھا ہے، سبق نہیں سیکھا۔ ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب، سازش کی جو بات ہو رہی ہے، کبھی زیادتی کی بات ہو رہی ہے اور سسٹم لپیٹے جانے کی بات ہو رہی ہے، آج جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج جو بات کی، تو یہ جو باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کیوں ایسا جو جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے اپنی وہ مرتب کرنی ہے، آخری مرحلے میں جے آئی ٹی کی جو ہے وہ تحقیقات وہ پہنچ چکی ہیں، تو اب آپ کو یہ ساری باتیں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ قمر صاحب، میں شاہ محمود قریشی صاحب کو تو نہیں سن سکا، نوید قمر صاحب نے جو بات کی ہے نا میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں ان کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ صحیح نہیں ہوا، اگر ان کا فرمانا یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اداروں پر دباؤ ڈال کر ان کے خلاف کچھ کرتے رہے ہیں،
تو کیا آج دباؤ ڈال کر اداروں پر کیا نواز شریف کے خلاف غلط کرنا درست ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ماضی میں اداروں سے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل ہوا وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں. اس وقت بھی ہم سیاسی کارکن کہتے تھے، کوئی سنتا تھا ہماری یا نہیں سنتا تھا، لیکن ہم اس وقت بھی یہ بات کرتے تھے. اور جس طرح آج آپ نے کوٹ کیا یسر گیلانی کا سعد رفیق صاحب کے حوالے سے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی بات درست ہے. یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوں اور آپ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہو. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے قابل احترام لوگوں کا کل بھی ہم ان کا احترام کرتے تھے کیونکہ ہم نے ان کے لیے ایک جدوجہد کی ہے، آج بھی کرتے ہیں اور فیصلے کو بھی مانیں گے. مگر یہ گزارش میاں صاحب کل تک یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹائے جانے کے فیصلے کو آپ بڑا سراہ رہی تھی آپ کی جماعت، اس وقت بھی آپ کی جماعت نے بڑا سراہا تھا، آج آپ کو بڑا اعتراض ہو رہا ہے. اور یہ بالکل بات شاہ صاحب کی ٹھیک ہے کہ یہ دباؤ کون ڈال رہا ہے؟ ہاں، دباؤ جس طرح خود عمران خان صاحب اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ دباؤ نہ ڈالتے تو یہ کیس اس طرح نہ چلتا، یہ لٹکا رہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں پر دباؤ ڈال کر فیصلے لینا یا اپنی خواہش کے مطابق فیصلے لینا یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. اور میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں سویلین کو جتنی دفعہ ہٹایا گیا اس کے فیصلے وہ فیصلے جو ہیں وہ کسی طور پر ریاست یا قوم کے حق میں نہیں نکلے، ریاست کے خلاف وہ فیصلے گئے ہیں. آج بھی اگر میاں صاحب کیا ادارے ہمارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ خان صاحب کے یا کسی بھی سیاستدان کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرنا شروع کر دیں گے؟ قمر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ماضی گواہ ہے کہ کسی کے دباؤ کے بغیر بھی اداروں نے جو فیصلے کیے ماضی میں وہ کسی طور پر بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں گئے. اور اس طرح سویلین کو اب کسی کی خواہش پر، عالمی فورسز کی خواہش پر یا مقامی طور پر پسند ناپسند کی بنیاد پر جو فیصلے کیے گئے، آج تک قوم ملک اس کی سزا بھگت رہا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیاسی طور پر، اور یہ حقیقت ہے کہ 4 سالوں میں دھاندلی کے نام پر جس طرح ایک دھرنا دیا گیا، جس طرح جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اور ان 4 سالوں میں ہر دوسری بات پر یہ کہا جائے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، تو میں یہ کہتا ہوں یہ کسی طور پر لیکن وہاں پر تو میاں جاوید لطیف صاحب ادارے دباؤ میں نہیں آئے. جو فیصلہ آیا وہ جن کی آپ بات کریں دباؤ ڈالنے والے تھے ان کی منشا کے خلاف آیا. شاہ صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دباؤ سے فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق آ جائے گا تو پھر تو ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا، بہت دباؤ تھا، لاکھوں کے جلسے کیے، لیکن عدلیہ نے اپنا فیصلہ دے دیا جو ہماری توقعات کے برعکس تھا. ہم نے فیصلے کو تسلیم کیا تو دباؤ کام نہیں آیا. دیکھیے اب یہ بتائیں، کھل کے بتائیں، میں خیال ہے کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ان کا اشارہ کس طرف ہے، یہ کس دباؤ کی بات کر رہے ہیں، کون سا ادارہ ہے جن پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ عمران خان کا دباؤ تو نہیں چلا الیکشن ریگنگ کے معاملے میں. ایک دوسرا یہ کہہ رہے ہیں بین الاقوامی سازش. بین الاقوامی سازش کون کر رہا ہے آپ کے خلاف؟ ذرا وضاحت تو کیجئے، کون سی قوت ہے، کون سا ملک ہے جو آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ اگر پیناما لیکس میں انکشافات ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی پراپرٹی جس کو آپ نے کنسیل کیا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، کہتے ہیں دباؤ ہے، ہرگز نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیس سنا جا رہا ہے، سپریم کورٹ آپ کو پورا موقع دے رہی ہے. آپ نے ملک کے نامور وکلاء کو انگیج کیا اور آپ نے پورے سرکاری وسائل اور جو اپنا ریسورسز ہیں وہ اب استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے مفادات کی دفاع کے لیے کر رہے ہیں. لیکن امید کی جاتی ہے کہ عدلیہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کے سوال آپ نے اٹھائے ہیں کہ جواب ہم میاں صاحب سے جانیں گے. میاں جاوید لطیف صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم جواب جانیں گے میاں جاوید لطیف صاحب کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. میاں جاوید لطیف صاحب، بریک سے پہلے شاہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نام بتائیں کون آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور میاں صاحب بھی جو ہیں وہ کبھی کٹ پتلیوں کی بات کرتے ہیں، کبھی سازش کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہے کیا ہے؟ نام لیں، کون کر رہا ہے سازش؟ دیکھیں سمر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب جو ابھی فرما رہے تھے نا کہ پاناما پیپر کے حوالے سے
جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں پاناما پیپر کے حوالے سے تو چیزیں پر ڈسکس ہی نہیں ہو رہا، اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی جا رہی۔ اگر آپ نے منی ٹریل کا کوئی چیک کرنا تھا تو آپ کو قطر، آپ کو سعودی عرب، آپ کو لندن جانا چاہیے تھا، مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اس میں سے تلاش کریں کہ کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائے، آپ اس میں سے یہ تلاش کریں کہ یہ کہہ دیں کہ ہم تو یہ پاناما پیپر کے حوالے سے آپ کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہے بلکہ آپ کے بزنس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بزنس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو پورے پاکستان میں اور بھی کئی فیملیاں ہیں، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، مگر یہ قوم کو بتائیں کہ کوئی کک بیک کے حوالے سے نہیں، کوئی بے ضابطگیوں کے حوالے سے نہیں، کوئی کرپشن کے حوالے سے نہیں، کوئی 25-30 سالہ جو ان کا دور اقتدار ہے شریف فیملی کا، اس کے حوالے سے ہم انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم ان کے بزنس کو انویسٹیگیٹ تو بھائی کرنا چاہیے، لیکن قوم کو بتائیں تو صحیح۔ دوسری ایک انہوں نے بات کی ہے کہ سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی سرکاری وسائل استعمال کیے گئے ہیں تو اس کا بھی ذکر کریں کہ کون سے سرکاری وسائل استعمال کیے ہیں۔ بھائی ہمارے خلاف تو اگر یہ ہم کہیں اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، جی وکلاء کو فیسیں کتنی ادا کی گئی ہیں اور کہاں سے ادا کی گئی ہیں؟ سرکاری وزراء اپنا اسمبلی کی کارروائی چھوڑ کر اور آ کے دفاع کرتے ہیں، کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ یہ تو فیملی کیس ہے، پارٹی کیس تو نہیں ہے۔ آپ میرے بڑے قابل احترام بھائی ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ خیبر پختونخوا کے جو وزراء ہیں وہ دن رات کیا کرتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ یہ آپ ایک جماعت میں ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوتا کہ کسی جماعت کے سربراہ کے متعلق کو اگر کوئی بات ہوگی تو اس کا جواب جو ہے وہ دوسرا، اگر آپ جواب نہیں دیتے، آپ کے وزراء خیبر پختونخوا کے روز آ کے میڈیا پہ یہ گفتگو نہیں کرتے تو دوسری سائڈ سے بھی کوئی نہیں کرے گا۔ جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بتایا جائے کہ سازش کون کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک سویلین کو جب ہٹایا گیا تو عالمی قوتوں کے کہنے پہ ہٹایا گیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا دی گئی وہ کسی طور پر بھی ہاں کندھے ضرور استعمال ہوئے مقامی، مگر عالمی فورسز کا قوت نے آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کون سی عالمی قوت آپ کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے؟ میرا بڑا واضح سوال ہے شاہ صاحب، یہ وہی قوتیں ہیں جو سی پیک منصوبے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دینا چاہتی، جو پاکستان کو سٹیبل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں چاہتی، جو پاکستان کے اندر لگنے والے بجلی کے کارخانے نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ وہی قوتیں، اور یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم متنازع بنایا، اور یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی، ٹیکنوکریٹس کچھ خریدے، کچھ صحافی خریدے، کچھ سیاستدان خریدے، کچھ اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو خریدا۔ میاں صاحب سن لیتے ہیں شاہ صاحب کو۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے نا، یہ اس حکومت کے معرض وجود میں آنے سے پہلے بہت پہلے کنسیو ہو چکا تھا۔ یہ اعداد و شمار اور حقائق سے اور تاریخ اس کو پروف کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سی پیک کا منصوبہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جب یہ حکومت نہیں بھی ہوگی تو جاری رہے گا۔ یہ 15-20 سال کا پروجیکٹ ہے، اور یہ 15-20 سال میں کئی حکومتیں آئیں گی، کئی حکومتیں جائیں گی۔ تو یہ سی پیک کا منصوبہ مسلم لیگ نواز سے منسوب نہیں ہے، یہ پاکستان کے ساتھ منصوب ہے، اور جو بھی پاکستان کی منتخب حکومت ہوگی وہ پاکستان کے مفادات کی خاطر اس اکنامک کوریڈور کو، اس منصوبے کو آگے لے کر چلے گی۔ اس پر نیشنل کنسنسس ہے، تو اس وجہ سے آپ کو کوئی نہیں ہٹا رہا، یقین جانیے۔ اور سی پیک کا کریڈٹ تو زرداری صاحب لیتے ہیں، نوید قمر صاحب ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں شاہ محمود قریشی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب نوید قمر صاحب میں ایک سیکنڈ کے لیے ایک گزارش پلیز، دو تین باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا جہاں ہمارا جو پروپوزل تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا، وہ چائنیز گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا تھا، اور اس کی فرسٹ سٹیپ میں جو گوادر کا پورٹ ہے وہ چائنیز کے حوالے کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں اس حکومت نے بھی اس کو آگے بڑھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جیسے شاہ محمود صاحب نے کہا
کہ یہ ایک حکومت یا دو حکومتوں کا ایشو نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ 50 سال چلتا رہے گا منصوبہ کم از کم. تو اس کو جو ہے ٹرائل کے ساتھ یا پاناما لیکس کے ساتھ تو نہ منسوب کیا جائے. دوسری بات تو یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہ تو فیملی میٹرز میں جا رہے ہیں، تو پتہ ہی یہ کرنا ہے نا کہ بھائی یہ منی ٹریل کیا ہے، سورس آف انکم کیا ہے، ٹیکس پیڈ انکم تھی یا نہیں تھی، کس زمانے میں کہاں سے گیا، کیا منی لانڈرنگ ہوئی، کیا فارمل سورسز سے پتہ کیا گیا. یہ تو سوال ہے. تو یہ نہ پوچھیں گے تو اور کیا پوچھیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں ایک بریک لینی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نوید قمر صاحب، آج جہاں ایک طرف خواجہ سعد رفیق صاحب گرجے برسے ہیں تو دوسری جانب مورو میں زرداری صاحب بھی گرجے برسے ہیں. انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب کو یہ یاد کرایا کہ ان کی بدولت وہ آج تیسری مرتبہ پرائم منسٹر ہیں. تو کیوں پیپلز پارٹی بار بار یہ جتلا رہی ہے نواز شریف صاحب پر کہ ان کی وجہ سے وہ تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے؟ نہیں، یہ تو ایک واضح بات ہے نا کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو جب ہم نے کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا پیپلز پارٹی کے زمانے میں، تو تب نواز شریف صاحب اس کے لیے ایلیجیبل بھی ہوئے اور اس کے بعد وہ بنے بھی. تو یہ واضح بات ہے. باقی چیزیں جو ہیں ہماری جو کنٹریبیوشن ہے فار دا ڈیموکریٹک پروسیس وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ تو اسپیسیفک بات ہے جو اس موقع پر کیوں یاد کرانا پڑ رہا ہے نوید قمر صاحب؟ کیوں بھول جاتے ہیں؟ مشکل یہ ہے، یہ تو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ وہ اکثر بھول جاتے ہیں یہ باتیں کہ یہ پروسیس صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے اکیلے کی کسی محنت سے یا کوشش سے ہو رہا ہے. یہ تو سب پارٹیز جب جمع ہوتی ہیں، جب اکٹھے پروسیس کے لیے کام کرتے ہیں تبھی یہ ہوتا ہے. لیکن میاں صاحب یا انفارچونیٹلی ان کی پارٹی جو ہے جب کسی ایک بھنور سے نکلتی ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہماری ذاتی فتح ہے اور ہم جو ہے اس ساری چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے. یعنی اسی طرح سے آپ انہیں یاد کراتے رہیں گے کہ ان کی بدولت وہ آج اس جگہ پر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب، آج جہاں زرداری صاحب نے بات کی نواز شریف صاحب سے متعلق تو وہاں انہوں نے آپ کی جماعت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت کرنے والے رہنماؤں کو گندے انڈوں سے تشبیہ دی اور یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں پارٹی وہ صرف خان صاحب ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں، انہیں ٹکٹ نہیں دیں گے. تو کیا واقعی ایسا ٹکٹ نہیں دیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس پہ بات کرتا ہوں. پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے چلے اس پہ پہلے کر لیتا ہوں. دیکھیے جب یہ صاحبان ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یہ پیپلز پارٹی میں ایک نامور لوگ تھے اور سابق ممبران قومی اسمبلی، سابق وزراء وفاقی اور صوبائی جب پیپلز پارٹی میں تھے تو قابل عزت تھے. اگر آج ہمارے ساتھ آ جائیں تو ان کو کہہ دیا جائے کہ گندے انڈے ہیں، نہیں، میرا نہیں خیال. ہر آدمی کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اپنی افادیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ملتان تشریف لے گئے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو انہوں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا. انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو اب میں سوال کروں گا، کیا وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ آپ نے پیپلز پارٹی میں شامل کیے، کیا وہ اچھے انڈے ہیں یا وہ بھی گندے انڈے ہیں؟ شاہ صاحب، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جماعت ہے، خان صاحب ہیں، اب وہ الیکٹیبلز کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، الیکٹیبلز کی سیاست میں پڑ چکے ہیں وہ پراپرلی، چاہے جیسے بھی ہوں، کاف لیگ سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہو. نہیں، دیکھیے ایک پولیٹیکل پارٹی جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کو ویلکم کرتی ہے. یہ کوئی پرائیویٹ کلب نہیں ہے جس پہ آپ لوگوں کو بلیک بال کرتے. اب جہاں تک ٹکٹوں کا تعلق ہے، ایک پارلیمانی بورڈ ہوگا. پارلیمانی بورڈ جب درخواستیں انوائٹ کرے گا، لوگ اپلائی کریں گے اور جب اپلیکیشن سامنے آئیں گی تو دیکھیں گے اس حلقے میں کون کون خواہش مند ہے اور ان میں سے بہتر کون ہے. اگر جو آئے ہیں ان کی وہ بہتر ثابت ہوئے تو ان کو ضرور اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اور اگر پارٹی کے پاس ایسی شخصیت وہاں پہلے ہی موجود ہے جو کہ الیکشن لڑنے کی صلاحیت اہلیت رکھتی ہے تو پھر ان کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں گے جو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ادھر سے جو وہاں گئے ہیں تو وہ کون سے انڈے ہیں، صاف ہیں یا گندے؟ دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ میں آتا، پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے دور کو پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، کرپٹ کہا ہے پوری پروسیس کو.
اب اگر اس دور کے جو وزراء ہیں وہ اچھے لوگ ہیں تو پھر یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی جو ہے فلسفی کس طرف ساری چیز کو لے کے جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ پارٹی اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پورے پروسیس کے لیے کیا کر رہی ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں یا اس کو کمزور کر رہی ہیں, بجائے انڈیویجولز پہ بات کرنے کے. میں ایک جنرلی ہمارے پاس کلچر ہے کہ پارٹی کو الائنس کو کراس کرنا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے, ان کو لوٹا اور لفظوں سے پہچانا جاتا ہے. تو ہم جو ہے اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی جو ہے وہ لوگوں کو آگے لائیں. میاں صاحب, یہ جو اینگر اور فرسٹریشن جو کہ آج ہم نے دیکھی خواجہ سعد رفیق صاحب کے خطاب میں بھی, دیگر بھی میاں صاحب نے بھی جو عید کے روز خطاب کیا لندن میں, وہ بھی اسی طرح کی وہ فرسٹریشن بڑی واضح اس میں نظر آ رہی تھی. یہ اینگر اور فرسٹریشن کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ اگلے ہفتے مریم نواز کو طلب کر لیا ہے JIT نے, جن کے بارے میں آپ کی جماعت انہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کے بعد سیاسی جانشین ہوگی ان کی, یہ ناراضگی اس وجہ سے تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ ابھی بات کر رہے تھے نوید قمر صاحب, میں اس پہ جواب دوں گا, لیکن اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں نوید قمر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے, یہ بات درست ہے کہ اس ترمیم کا کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو. یہ بھی بات درست ہے کہ CPAC کا جو پر کام جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا, اس کا کریڈٹ پوری قوم کو جاتا ہے, مگر یہ قومی منصوبہ ہے. جو بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے 20-25 سال لگیں گے اس پر کام مکمل, یہ بھی بات درست ہے, مگر ہم فکر میں جو ہیں, جو ہم بات کر رہے ہیں, اگر یہ نظام چلتا رہے گا تو اس پر کام ہوگا. اگر یہ نظام کو لپیٹا جائے گا تو کسی طور پر بھی اس پر اس طرح کام نہیں ہو سکے گا اور پوری قوم سفر کرے گی. اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ عرض کرتا ہوں, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب فرماتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ نواز شریف جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے, تیسرا ان کا اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 15 دن میں یہ ہو جائے گا, چوتھا ایک رشید صاحب ان کے سپوکس مین جو ہیں وہ اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 4 ہفتوں میں سب کچھ لپیٹ دیا جائے. ان کو کس نے بتایا ہے؟ یہ وہی بات کرتے ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں ماضی میں کہ تھرڈ امپائر جو ہے وہ بھی اٹھانے والا ہے. کیوں یہ لگ رہا ہے کہ سسٹم لپیٹا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ کہنا ہے کہ جو ہم سازش کی بات کرتے ہیں, آپ کو کس نے بتایا کہ سسٹم کو لپیٹا جا رہا ہے؟ کون لپیٹ رہا ہے سسٹم کو؟ آپ کو یہ خدشہ اور آپ کو یہ وہم آپ پر طاری کیوں ہو گیا ہے؟ یہ شاہ صاحب دیکھیے نا, فرض کیجئے میاں صاحب ایک منٹ اس کو جواب دے. فرض کیجئے مجھے پتہ نہیں ہے فیصلہ کیا آئے گا, نہ میرے اختیار میں ہے نہ میرے پاس علم ہے, لیکن فرض کیجئے میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, وہ صادق اور امین نہیں ٹھہرتے, تو پھر بھی نظام تو نہیں لپیٹا جائے گا نا. آپ کی عددی اکثریت اسمبلی میں وہ اپنی پسند کے کسی شخصیت کو نامزد کر سکتے ہیں اور وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا الیکٹ کرا سکتے ہیں. وہ اگر چاہیں تو اسمبلی تحلیل کر کے نیا الیکشن کرا سکتے ہیں. نظام کون لپیٹ رہا ہے اور کیوں لپیٹنے کا آئین میں گنجائش موجود ہے؟ شاہ صاحب میں ایک گزارش کر دوں جی, اگر اب میری حوصلے سے بات سن لیجئے گا. گزارش یہ ہے کہ جب آپ دھرنے کے دنوں میں کنٹینر پر چڑھ کر عمران خان صاحب جو فرمایا کرتے تھے, کیا وہ آپ شاید بھول کے ہوں گے؟ ہم نہیں بھولے, قوم نہیں بھولی. اور آج بھی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 4 ہفتوں میں یہ ہونے والا ہے, 2 ہفتوں میں وہ ہونے والا ہے, اور ٹیکنوکریٹس آئیں گے اپنے لوگوں کو وہ فرماتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ تو اب ماضی قصہ بن گیا. یہ ساری چیزیں ان کو کون بتاتا ہے؟ یہ وہی بتاتے ہیں نا جو پھر میں آن ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں میرے سامنے کسی نشست میں کسی ٹیکنوکریٹ کی بات نہیں ہوئی. گفتگو جاری رہے گی. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہ صاحب, بریک سے پہلے آپ سسٹم کے لپیٹے جانے سے متعلق بات کر رہے تھے, آپ اپنی بات مکمل کر لیں. سمر, مجھے سسٹم کو کوئی خطرہ دکھائی نہیں دے رہا, سسٹم کو کوئی نہیں لپیٹ رہا. دیکھنا یہ ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ ساتھ ہم نے احتساب کے عمل کو آگے کیسے بڑھانا ہے. ہمارے ادارے جو کمزور ہو گئے ہیں, جو مفلوج ہیں, جو اپنا کام نہیں کر پا رہے, جو عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے, انہیں فعال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نوید قمر صاحب, عمران خان صاحب نے تو بڑا واضح کر دیا ہے کہ
پاناما فیصلے پر عمل درآمد وہ کروائیں گے اور کسی بھی قسم کی گڑبڑ اگر ہوئی تو ان کے ایک اشارے پر قوم تیار رہے سڑکوں پر آنے کے لیے. اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کی جماعت کس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ پالیسی کیا ہوگی آپ کی جماعت کی؟ دیکھیں پالیسی تو ہماری واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے اور احتساب بھی ساتھ اسی سسٹم اسی کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہوتا رہے. میں معذرت کے ساتھ مسلم لیگ سے اور موجودہ حکومت سے یہ استدعا کروں گا کہ وہ جو ایگریسو پوسچر لے کے بیٹھے ہیں اور وہ جو یہ لائن لے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو پھر ہم سب کچھ تہس نہس کر دیں گے، اس ساری چیز میں ہمیں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور جو بھی فیصلہ آئے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے میاں صاحب، یہ جو آپ کی جماعت کی جانب سے تند و تیز بیانات آ رہے ہیں JIT سے متعلق اور احتساب سے متعلق، اس پر تو آپ کی اپنی جماعت کو نقصان ہو رہا ہے. بہرحال چونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی جماعت کی بوکھلاہٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ فرسٹریشن آپ کی جماعت کی، جبکہ ججز جو ہیں پاناما عمل درآمد بینچ کے جو ججز ہیں وہ بھی آپ کی جماعت کے 8 لیڈران کو نامزد کر چکے ہیں کہ 8 لیڈران جو ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ سخت بیانات دے رہے ہیں. دیکھیں سمر، میری بات یہ سن لیں کہ اگر PTI کے لوگ یہ سمجھیں کہ کمیشن جو ہے، اور دیکھیں کہ کبھی یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کسی جماعت کی کسی فریق کی مرضی سے کمیشن بنے یا ٹوٹے. ہم یہ کہتے ہیں کہ، اور عمران خان صاحب کون ہوتے ہیں جو یہ کہنے والے کہ اگر ہم عمل درآمد کروائیں گے؟ عمل درآمد ادارے کرواتے ہوتے ہیں، عمل درآمد یہ نہیں کہ کوئی ایک جماعت کرواتی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طور پر بھی پاکستان کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف PTI کے لوگ کھڑے ہوں اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے لوگ کھڑے ہوں اور یہ ایک خانہ جنگی کی شکل پیدا ہو جائے. ہم فیصلوں کو بھی مانیں گے، ہم اداروں کو بھی مانیں گے، مگر اداروں پر دباؤ ڈالنے کی جو روش ہے وہ ختم ہونی چاہیے. جی شاہ صاحب کنکلوڈنگ یہ بحث کر رہا تھا، اگر آپ عمل درآمد میں رکاوٹ بنے تو پھر ہم اداروں کا ساتھ دیں گے. ہم نے ہرگز خدا نخواستہ خانہ جنگی کی طرف آگے نہیں جانا، لیکن آپ رکاوٹ نہ ڈالیں. کوئی جماعت نہیں ہوتی، ادارے ہیں. پاکستان ایک ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، وہ عمل درآمد وہ کرواتے ہوتے ہیں. کبھی سیاسی جماعتیں عمل درآمد نہیں کرواتی. نہیں دیکھیے، عوام نے اداروں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، اداروں کو ہم سپورٹ کریں گے، ہم اداروں کو سپورٹ کریں گے. پھر عوام بھی تو یہی دیکھ رہی ہے نا کہ ہمارے خلاف ہونے والی جو سازش ہے ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کون سی سازش ہو رہی ہے بھائی؟ یہی تو سازش آپ کے ذہنوں میں ہے. مجھے یہ بتائیں 4 سالوں میں شاہ صاحب، دیکھیے آپ بتائیے، آپ کیا سیاسی یتیم بننا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ سیاسی یتیم ہیں یا سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم نہ سیاسی یتیم ہیں نہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. سیاسی تقسیم پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا، نوید قمر صاحب آپ کا، اور میر لطیف صاحب آپ کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، پاناما کیس سے متعلق جو JIT ہے اس کا آنے والا ہفتہ جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، چونکہ اب صرف 9 دن رہ گئے ہیں JIT کے پاس اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے. 10 جولائی کو JIT اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گی سپریم کورٹ کے عمل درآمد بینچ کے سامنے، اور آنے والا ہفتہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس اور یہ تحقیقات کیا رخ اختیار کرتی ہیں، آنے والا ہفتہ ہی بتائے گا. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.